واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو صحت عافیت قابلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، مجھے سمجھانے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، زیارت، عبادت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے کل کے معروضات میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ ہم سب لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں اہل سنت والجماعت بنائے اور اسی پہ قائم رکھے اور اسی عقیدہ حقہ پہ موت عطا فرمائے. اور چند بھائیوں نے مختلف باتیں بھی لکھی ہیں، لیکن ہر بات کا ہر مسئلے میں اور ہر جگہ جواب جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ابھی کسی نے لکھا تھا کہ جی 11ویں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. اسی طرح ایک ساتھی نے کہا جی علم غیب کے بارے میں بھی پھر آپ مزید کچھ روشنی ڈالیں. اسی طرح چند ساتھیوں نے لکھا کہ جی مسئلہ حیات کے بارے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، اس کے بارے میں بھی آپ روشنی ڈالیں. بہرحال آپ دعا کریں اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، تو میں سب باتیں خدا کرے عرض کر سکوں. موٹی بات میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں جو عرض کی تھی، اگر ایک بات کو بھی آپ یاد رکھ لیں تو اس سے اللہ کی رحمت سے کئی مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. کل میں نماز پڑھ رہا تھا عشاء کی، تو ایک کوئی حاجی صاحب تھے، بہرحال میں نے دیکھا نہیں کون تھے، بڑا بیچارہ جوش میں آ کے دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ بھئی اب ہم کیا کریں، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے. ایک مولوی کی بات سنو تو کچھ کہتا ہے، دوسرے مولوی کی بات سنو تو کچھ کہتا ہے، تیسرے مولوی کی بات سنو تو کچھ کہتا ہے. بس یہ تو ہمیں ایسے پاگل بنا دیتے ہیں، ہم کس کی بات مانیں اور کس کی بات نہ مانیں. ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں، جس مولوی کی بات سنتے ہیں وہ کہتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. دراصل یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی حملہ ہے جو انسان کو دین سے دور کرنے کے لیے شیطان نے دماغوں میں ڈالا ہے کہ جی مولوی مختلف بات کرتے ہیں، ہم کس مولوی کی مانیں. آج اللہ کے کعبے میں چلو ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے آپ کو بھی کعبہ نصیب کیا، مجھے بھی نصیب کیا. اس سے بڑی کوئی اچھی جگہ تو دنیا میں ہو نہیں سکتی. آج ہم مل کے ایک فیصلہ کرتے ہیں محبت سے، پیار سے. جن جن مسئلوں میں مولوی لڑتے ہیں، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، ان کو آپ رہنے دیں. جن مسئلوں میں مولوی کوئی جھگڑا نہیں کرتا وہ تو آج مان لو. کیا بات؟ جس میں جھگڑا کرتے ہیں مولوی انہیں کو ایک طرف رہنے دو. آج تک کسی مولوی نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ کسی نے روکا ہے؟ کسی جماعت کا مولوی؟ تو کیا سارے مسلمان نمازی ہیں؟
تو پھر مولوی کے جھگڑے والی بات کہاں گئی؟ کسی مولوی نے منع کیا ہے کہ رمضان کا روزہ نہ رکھو، تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو مولویوں کے جھگڑے نے کہاں روکا ہوا ہے؟ کسی مولوی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ نہ دیا کرو، کسی مولوی نے کہا ہے کہ حج نہ کیا کرو۔ اچھا آپ اتنے حاجی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، بتائیں کسی مولوی نے کہا داڑھی مڈایا کرو؟ کہا ہے؟ نہ کسی مولوی نے کہا یار اس کا نام مجھے بتاؤ۔ تو لوگ داڑھی جو مڈاتے ہیں یہ بھی مولویوں سے تنگ ہے کہ ایک مولوی کہتا ہے مڈاؤ، ایک کہتا ہے رکھاؤ، ایک کہتا ہے نہ رکھاؤ، ایک کہتا ہے تھوڑی رکھاؤ، ایک کہتا ہے بڑی رکھاؤ، اس لیے تم داڑھی مڈاتے ہو کہ مولویوں کا جھگڑا۔ تو بات سمجھ آئی کہ مولویوں کا جھگڑا نہیں، جھگڑا شیطان کا ہے۔ اس نے ہمارے دماغوں میں دین سے دور کرنے کے لیے ایک بات ڈال دی ہے کہ جی چھوڑو میاں مولوی تو لڑتے ہیں، اور ایک کچھ کہتا ہے اور ایک کچھ کہتا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے میں نے کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کا حکم ہوگا، وہ تورات میں بھی ہو تو ہم نہیں مانتے، انجیل میں بھی ہو تو ہم نہیں مانتے، زبور میں بھی ہو تو ہم عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے آگے پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کہ مولا حکم تیرا ہوگا، زبان محمد کی ہوگی۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ اللہ کا نبی ہے، آنکھوں پہ ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، داؤد اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن ہم ان شریعتوں پر بھی، ان کتابوں پر بھی، ان احکام پہ بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم پابند ہیں صرف ایک پیغمبر کے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر مولویوں کے جھگڑے والی بات کہاں رہ گئی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک اختلاف ہوتا ہے اہل حق میں، اور ایک اختلاف ہوتا ہے باطل کے ساتھ۔ آپ دونوں کو ملا نہ دیا کریں۔ ایک باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، ایک بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، ایک تیرا میرا علاقے کے ڈاکو چور لٹیرے سے جھگڑا ہے، ایک تیرا میرا ہندو یہودی نصرانی سے جھگڑا ہے۔ جھگڑوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہر جھگڑے میں، ہر اختلاف میں ایک فرق ہے۔ جھگڑا تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں بھی ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں بھی ہو جاتا ہے۔ جھگڑا علاقے کے سماج دشمن عناصر سے بھی ہوتا ہے، ڈاکو سے بھی ہوتا ہے، لٹیرے سے بھی ہوتا ہے، قاتل سے بھی ہوتا ہے، اور ایک جھگڑا ہمارا ہندو سے ہے، یہودی سے ہے، نصرانی سے ہے، سکھ سے ہے۔ وہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، وہ ہمارے معاشرے کی امن کی جنگ ہے۔ یہ گھر کے جھگڑے جو ہیں یہ برادری کی جنگ ہے، ان میں جیسے فرق ہے اسی طرح سمجھے کہ علماء حق میں بعض فروعی مسئلوں پہ اختلاف ہے، ان سب پہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ایک بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دین کی سمجھی اور ہمیں بتلا دی، ایک بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سمجھی اور ہمیں بتلا دی، اسی بات کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سمجھا تو ہمیں بتلا دیا، اسی بات کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے سمجھا تو ہمیں سمجھا دیا۔ ہمیں اتفاق سے جس امام کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا ہم اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن باطل یا غلط کسی کو نہیں کہتے ہیں۔ جیسے اپنے باپ کو آدمی زیادہ عزت دیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ تیرے باپ کی بے عزتی بھی کرے۔ میں نے ایک استاد سے دین پڑھا ہے، ایک استاد سے قرآن و حدیث پڑھی ہے، تو اس کی عزت میں زیادہ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی لوگوں کو میں عالم بھی نہ مانوں۔
اسی طریقے سے اور ایک جھگڑا ہے اسلام کا کفر سے، ایک جھگڑا ہے باطل فرقوں سے، مشرک سے، کافر سے، قبر پرست سے، اہل بدعت سے، اہل رفض سے، خوارج سے، جہمیہ سے، کرامیہ سے، جبریہ سے، قدریہ سے، فرقہ باطل سے۔ وہ ہمارے دین کے اصولوں کا جھگڑا ہے۔ وہاں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مولوی مکی ہو، مولوی مدنی ہو، مولوی عربی ہو، مولوی اجمی ہو، مولوی سندھی ہو، پنجابی ہو، افغان ہو، پٹھان ہو، ہندی ہو، بنگالی ہو، برمی ہو، کوئی بھی ہو، سنیں گے سب کی اور پرکھیں گے کس پر؟ اللہ کے قرآن پر اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حق سمجھنے کی اور پرکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق۔ میرے پاک نبی نے جب بھی نام لوں تو درود شریف پڑھ لیا کریں، اور مہربانی کریں یہ درود شریف پڑھا بیٹھ جائیں، جلدی سے بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہا کریں۔ میں روز کہتا ہوں، آپ بھی روز نہیں مانتے، ماشاءاللہ۔ آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ کا حرم ہے، ہوا آنے دیں۔ اب تو میرے آقا نے ایک بات فرمائی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور دماغ میں رکھ لیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت، آخری امت، سب سے بڑی امت جو ہے، فرمایا یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 ٹکڑے بن جائے گی، 73 قسم بن جائے گی، اور فرمایا تمام کے تمام ٹکڑے، تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ کتنے ٹکڑے بن جائے گی؟ 73۔ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، فرمایا کلہم فی النار، وہ سب کے سب جہنم کی آگ میں ہوں گے، الا واحدہ، ایک فرقہ ہے جو کامیاب ہوگا، جو جنتی ہوگا، جو حق والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں بتائیں کہ اس حق والے فرقے کو ہم کیسے پہچانیں؟